بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جرجیس اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی باہمی گفتگو۔ بس یہاں تک پہنچنا تھا پہنچ چکے، اور جو کچھ کرنا تھا کر گزرے۔ اب بادشاہ نے تمہارے مقابلے کے لیے ایک ایسے شخص کو روانہ کیا ہے جو کسی طرح انسانوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور نہ کبھی کسی معرکے میں بڑے بڑے بہادروں کی پرواہ کر سکتا ہے۔ جس کے متعلق میں تم سے تذکرہ کر رہا ہوں، یہ وہی شخص ہے جو میرے برابر کھڑا ہوا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس سے احتراز کرو تاکہ تمہاری حالت اس شیر جیسی نہ ہو جائے جس کو اس نوجوان چرواہے نے مار ڈالا تھا۔ اس نے آرزوئے شفقت و مہربانی سے کچھ گفتگو کرنے کے متعلق مجھے حکم دیا ہے، لہٰذا میں دریافت کرتا ہوں کہ یہاں آنے سے تمہارا منشا اور غرض کیا ہے، اور کیا چاہتے ہو تم؟ ایک ایسے دریا میں تیرنے کے لیے آئے ہو جس کی موجیں تھپڑیں مار مار کر غرق کر دیتی ہیں، اور اگر اس کا پانی پی لیا جائے تو حلق میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ اگر سپہ سالار لشکر اسلامیہ تم ہی ہو تو اپنے دل نیز تمام لشکر سے قبل اس کے کہ یہ شیر تم پر حملہ آور ہو اور اپنے زبردست چنگل سے تمہیں پھاڑ ڈالے، صلاح و مشورہ کر لو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت اس کی یہ چرب بیانی اور فصاحت و بلاغت سن لی تو آپ نے فرمایا، خدا کے دشمن ہم پر مصالحیں کستا ہے۔ یاد رکھ واللہ، لڑائی میں ہم تمہیں ایسا سمجھتے ہیں جیسا شکاری جال میں چڑیوں کو کہ وہ جال میں چاروں طرف پکڑتا پھر جاتا ہے، نہ ان کی کثرت سے گھبراتا ہے نہ قبضے سے کسی کو چھوڑتا ہے۔ ہمارے شہر اور قحط کے متعلق جو تو نے بیان کیا یہ واقعی سچ ہے، مگر باری تعالیٰ جل مجدہ نے اب اس سے بہتر بدل سے بدل دیا ہے۔ چینا کے بجائے گیہوں، میوہ جات، گھی اور شہد عنایت فرمایا۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے رب نے ہمیں بخشا ہے، اور اس کا وعدہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کیا ہے۔ باقی تیرا یہ کہنا ہے کہ کیا چاہتے ہو؟ سو ہم 3 باتوں کے خواہ ہیں: اسلام، جزیہ یا جنگ، یا تک وقتی کا احکم الحاکمین جو غیر الحاکمین ہے، کوئی مختتم فیصلہ نہ کرے۔ رہا یہ امر کہ یہ بد کردار شخص ایسا ہے اور ویسا ہے، تو یاد رکھ ہمارے نزدیک ذلیل سے ذلیل اور مدرک سے بدتر مدرک شخص ہے۔ اگر یہ سلطنت کارکن اور پیش ہے تو ہم اسلام کے خادم اور رکن، تدمر، راکا، حوران، سخنا اور بصرہ کے مالک اور بادشاہ ہیں، اور میرا نام خالد بن ولید ہے۔ جس وقت جرجیس نے آپ کا کلام بلاغت نظام سنا تو چہرہ متغیر ہو گیا اور لٹکھڑا کر پیچھے ہٹ آیا۔ کلوس نے یہ دیکھ کر کہا، سخت افسوس ہے کہ تو نے اول شیر کی طرح حملہ کیا اور پھر خوف زدہ ہو کر پیچھے لوٹ آیا۔ جرجیس نے جواب دیا کہ مجھے اپنے دین کی قسم، میں اسے اوباش آدمیوں سے سمجھا تھا، یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک حملہ آور مہنڈا اور بزن کر دینے والا شاہ سوار ہے۔ یہ ایک ایسی قوم کا سردار اور حاکم ہے جس نے دنیا کو شر سے بھر دیا، اس لیے تو ہی اس پر پہل اور استقدام کر کے اپنی بہادری کے جوہر دکھلا۔ کلوس نے جس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا، اپنی ذہن پر اس پتے کی طرح جو تیز ہوا میں ہلتا ہے تھر تھر کانپنے لگا، اور جرجیس سے کہا کہ اس سے کہو لڑائی کل پر موقف رکھی جائے۔ جرجیس نے کہا، میں کہہ دیتا ہوں، مگر مجھے یقین نہیں کہ اسے منظور کر لیں گے۔ اس کے بعد جرجیس نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا، اے اپنی قوم کے سردار، میرا ساتھی کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ یہ اپنے لشکر میں لوٹ کر اپنے آدمیوں سے مشورہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا، بے وقوف، مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، حالانکہ میں لڑائی کے جڑ اور فن حرب کی جان ہوں، میرے سے جان بچا کر بھاگ جانا بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیزہ سنبھالا اور اس کا رخ جرجیس کی طرف کیا تو جرجیس کی زبان بند ہو گئی اور بے ساختہ بھاگا۔
آپ نے جس وقت اسے بھاگتے دیکھا کلوس کو جنگ کے لیے آواز دی اور حملہ کر دیا۔ کلوس پیچھے ہٹتا ہٹتا اپنے لشکر کے قریب پہنچا، آخر آپ نے دبا لیا۔ کلوس نے بھی مجبوراً جوابی حملہ کیا اور اب حریفوں میں نیزہ بازی شروع ہو گئی، جس کی چنگاریاں آگ کے شعلوں سے بھی زیادہ بھڑک رہی تھیں۔ این لڑائی میں کلوس نے چاہا کہ بھاگ پڑوں، آپ تاڑ گئے، گھوڑے کو باغ سے باغ ملا دی اور اس کے قریب پہنچ کر اس کے نیزے کو بیکار کر دیا۔ پھر ایک چھوٹے نیزہ کو دائیں سے بائیں کی طرف گھما کر حلق کے اوپر نہایت شدت سے مارا۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، تمام طاقت و قوت اللہ کے لیے ہے، اپنی طرف کھینچ کر ذہن سے اٹھا لیا۔ مسلمانوں نے جس وقت آپ کی یہ بہادری اور شجاعت دیکھی، زور زور سے تکبیروں کی آواز بلند کی، مشرکین کے دل کانپ اٹھے۔ بہادروں اسلام حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دوڑے، آپ کے قریب پہنچے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کلوس کو ان کے حوالہ کیا اور فرمایا اس کی مشقیں مضبوط کس دو۔ کلوس خود کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ مسلمانوں نے رماس والی بصرہ کو بلا کر دریافت کیا کہ یہ کیا بکتا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں باندھتے ہو؟ میں تو خود جو تمہارے سردار اور سپہ سالار نے کہا تھا ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کیا تم جزیہ اور مال نہیں مانگتے تھے؟ میں تو تمہاری خواہشوں کا پورا کرنے والا اور جو کچھ طلب کرتے ہو اس کا ادا کرنے والا ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو اس گفتگو کے متعلق اطلاع دی گئی۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سرداران قوم میں سے، اس لیے اسے مضبوط باندھے رکھو۔ اس کے بعد آپ اپنے گھوڑے سے اتر کر شہری، یعنی اس گھوڑے پر جو آپ کو حاکم تدبر نے ہدیے میں دیا تھا، سوار ہوئے اور ارادہ کیا کہ رومیوں پر حملہ کر دیں۔ مگر زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ اس رومی سردار کے ساتھ مقابلہ کرنے میں تھک چکے ہیں، آپ استراحت فرمائیں اور مجھے جنگ کی اجازت بخشیں۔ آپ نے فرمایا، راحت و آرام عالم آخرت کے لیے ہے۔ آج جو شخص جتنی محنت کرے گا کل قیامت میں اتنا ہی آرام پائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے خدا حافظ اور پھر میدان جنگ کی طرف چل دیے۔ کلوس نے چلا کر آپ کو آواز دی اور کہا کہ آپ کو اپنے نبی کی قسم، آپ ذرا یہاں تشریف لائیں، مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ مسلمانوں نے با آواز بلند آپ کو پکار کر کلوس کے چیخنے کے متعلق کہا۔ آپ پلٹ آئے، رماس سے دریافت کیا کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ رماس نے کچھ دیر اسے باتیں کی، پھر آپ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ کا مصاحب ہوں، مجھے بادشاہ نے 5000 سوار دے کر تمہارے مقابلے کو روانہ کیا تھا۔ یہاں پہنچ کر اسرائیل والی دمشق سے میری مخاصمت ہو گئی اور ایسا قصہ پیش آیا۔ اب آپ نے مجھے گرفتار کر لیا۔ آپ کو اپنے دین کی قسم، اگر وہ آپ کے مقابلے کے لیے نکلے تو اسے زندہ نہ چھوڑنا، اور اگر مقابلے پر نہ آئے تو خود اس سے جنگ کی خواہش کر کے اسے قتل کر دینا۔ وہ چونکہ اپنی قوم کا سردار ہے، اگر آپ نے اسے قتل کر دیا تو بس آپ دمشق کے مالک ہیں، اور کیا آپ ایسا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ رماس، اس سے کہہ دو کہ وہی کیا جو شخص بھی باری تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اور اس کا بیٹا بتلا دے گا، میں سب کو قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ پھر میدان کی طرف یہ رجیہ اشعار پڑھتے ہوئے چل دیے۔ اے مولا، آپ کے لیے ہر نعمت پر تعریف ہے، اور اے نعمتوں کے دینے والے، آپ نے جو بخشا اس کا شکر ہے۔ کفر اور ظلمت کے بعد آپ نے ہم پر احسان فرمایا، شک اور ظلم کی تاریکی سے ہم کو نکال دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ نے جو ہمیں نجات دی اور جو تہمتیں ہم میں تھیں جدا کر دیں، عزت، نصرت اور ہدایت کے ساتھ ہماری تاکید کی اور ہم کو خیر الامم کے لقب کے ساتھ مشرف فرمایا۔ ہمارا جو کچھ ارادہ ہے بارہا اسے پورا کر دیجئے اور مشرکین کو جلدی عذاب کا مزہ چکھا دیجئے۔ وقتی فرماتے ہیں کہ جس وقت جرجیس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف سے بھاگ کر رومیوں کے پاس پہنچا ہے،
تو تھر تھر کانپ رہا تھا۔ لوگوں نے اسے دریافت کیا کہ تجھے کس نے کہا یہاں، اور تیرے پیچھے ایسی کیا چیز دوڑی آ رہی ہے کہ جو تو اس قدر پریشان ہے؟ اس نے جواب دیا کہ موت، اور ایسی موت جس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور ایسا شیر جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمانوں کا سپہ سالار، اپنی قوم کا سردار، جو میدان کاراز کی طرف اپنی پروردگار کی قسم کھا کر چلا ہے۔ ہم جہاں اور جس جگہ بھی جا کر چھپیں، ہمارے قتل میں کوتاہی نہیں کر سکتا۔ میں بہت کوشش اور دوڑ دھوپ کر کے جان بچا لایا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ قبل اس کے علاوہ اپنی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہو، ہم اسے صلح کر لیں۔ رومیوں نے یہ کہہ کر کہ بدبخت، کیا یہ بات کچھ کم بات تھی کہ تو شکست کھا کر بھاگا تھا؟ جواب، تو نے ہمارے دلوں میں رعب ڈالنا شروع کر دیا، چاہا کہ قتل کر دیں، مگر جس وقت کلوس گرفتار ہو گیا تو اسرائیل کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ اب بادشاہ کا مصاحب گرفتار ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی۔ تمہاری آپس میں یہ شرط طے ہو چکی تھی کہ ایک روز جنگ کے لیے وہ نکلے، ایک روز تو، لہذا اس بدوئی کے مقابلے کے لیے اب تو جا اور اسے قتل کر دے۔ اس نے جواب دیا کہ تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ شخص خالد اگر قتل ہو گیا تو کوئی دوسرا عربی شخص اس کے قائم مقام ہو جائے گا، اور اگر میں قتل ہو گیا تو تم سب بغیر چرواہے کی بکریوں کی طرح رہ جاؤ گے۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ سب مل کر ایک متفقہ حملہ کرو۔ انہوں نے کہا، یہ تو ہم قیامت تک بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس طرح تو ہزاروں جانیں قربان اور ہزارہ عورتیں بیوہ ہو جائیں گی۔ ان میں ابھی باہمی گفتگو ہو رہی تھی کہ کلوس کے آدمی جو اس کے مصاحبین میں سے تھے چیختے چلاتے اسرائیل کے پاس آئے اور اسے کہا کہ تیرا مرتبہ بادشاہ کے نزدیک کلوس کے برابر نہیں تھا، تیرے اور اس کے مابین یہ شرط ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی شرط کو پورا کر دیا۔ وہ چونکہ اب گرفتار ہو چکا ہے، اس لیے اب حملہ اور مقابلے کے لیے تجھے تیار ہونا چاہیے، ورنہ پھر ہمارا اور تیرا مقابلہ ہوگا۔ اسرائیل نے جواب دیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں اس بدوی سے ڈر گیا اور اول مقابلے کے لیے نہ نکلا۔ اب میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں، دونوں حریفوں کے آدمی دیکھ لیں گے کہ ہم میں سے کون سا زیادہ بہادر اور شاہ سوار اور مرد میدان شخص ہے۔ اسرائیل سامان حرب سے تیار ہوا اور ذرہ پہنی اور ایک تیز گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے نکلا۔ جس وقت آگ کے قریب پہنچ کر کھڑا ہو کر کہنے لگا، عربی بھائی ذرا میرے نزدیک ہو جاؤ، مجھے تم سے چند باتیں کرنی ہیں۔ یہ ملعون عربی زبان خوب جانتا تھا۔ جس وقت آپ نے اس کی زبان سے یہ کلمات سنے، غصے میں بھر گئے اور فرمایا، خدا کے دشمن، تو ہی آگے آ جا کہ تیرا سر توڑ دوں۔ اسرائیل نے جواب دیا کہ عربی بھائی لو، میں ہی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ قریب ہو گیا۔ آپ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں خوف بیٹھ چکا ہے، اس لیے آپ نے حملہ کرنے میں توقف فرمایا۔ اسرائیل نے قریب ہو کر کہا، عربی بھائی اپنی قوم اور لشکر کے ہوتے ہوئے تم بنفس نفیس کیوں میدان جنگ میں آتے ہو؟ اگر تم یہاں کام آ گئے تو تمہارا لشکر بغیر چرواہے کی بکریوں جیسا رہ جائے گا۔ آپ نے فرمایا، خدا کے دشمن، تو نے ابھی میرے 2 سپاہیوں کے ہاتھ نہیں دیکھے کہ تیرے لشکریوں پر کیسے بھرپور پڑے تھے؟ اگر میں انہیں منع نہ کرتا تو باون اللہ تیرے تمام لشکر کا صفایا کر کے رکھ دیتے۔ میرا ہر لشکری فیصلہ موت کو غنیمت اور زندگی کو بیکار سمجھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دریافت کیا، کیا تم کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ کیا تم نے میرا نام نہیں سنا؟ میں سواروں کا شاہ سوار، ترکی جیش اور جرامکا فوج کو موت کے گھاٹ اتارنے والا شخص ہوں۔ آپ نے فرمایا، اور تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، ملک الموت، کہ میرا نام اسرائیل ہے۔ یہ سن کر آپ ہنسے اور فرمایا، خدا کے دشمن، تیرا ہم نام تیرا مشتاق ہے تاکہ وہ تجھے دوزخ تک پہنچا دے، اس لیے یاد کر رہا ہے۔ اس نے دریافت کیا، تمہیں تمہارے دین کی قسم یہ فرمائیے کہ تم نے کلوس کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ سامنے مشکیں کسا بیٹھا ہے
اس نے کہا وہ اس قوم میں ایک آفت کا پر کالا تھا، اس کو قتل کرنے سے کس نے منع کیا؟ آپ نے فرمایا میں اس وجہ سے رک گیا تھا کہ دونوں کو اکٹھا ہی قتل کر دوں۔ اسرائیل نے کہا کہ آیا یہ ممکن ہے کہ 1000 مساکار سونا، 10 ریشمی جوڑے اور 5 گھوڑے مجھ سے لے کر اسے قتل کر کے اس کا سر مجھے دے دو؟ آپ نے فرمایا یہ تو اس کے خون کا عوض ہے، اپنی قتل کرائی کیا دے گا؟ یہ سن کر اسرائیل آگ بھگولا ہو گیا اور کہا کہ بتاؤ کیا لوگے؟ آپ نے فرمایا ذلت خواری کی حالت میں تیرا جزیہ خود تیرا سر ہوگا۔ اسرائیل نے کہا عربی بھائی، جتنی ہم تمہاری عزت و تکریم کرتے ہیں اتنی ہی تم ہماری توہینوں اور تذلیل کے درپے اور چرپ زبانی زیادہ کرتے جاتے ہو، اب سنبھلو میں حملہ کرتا ہوں۔ آپ یہ سن کر شعلہ جوالا کی طرح بڑک کر اور حملہ کر دیا۔ اسرائیل بھی حملہ روکتا ہوا آگے بڑھا، دیر تک دونوں حریف لڑتے رہے۔ اسرائیل ایک ایسا جنرل تھا جس کی بہادری اور شجاعت کے کارنامے شام کے بچہ کی زبان پر جاری تھے۔ اس نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے اپنے دین کی قسم اگر میں تمہیں گرفتار کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن آز روئے شفقت و ہمدردی اور میرا ارادہ ہے کہ میں تم سے نیز تمہارے لشکر سے صلح کر لوں۔ بہتر یہی ہے کہ تم خود میرے قیدی میں آ جاؤ اور لوگ دیکھ لیں کہ میں نے تمہیں گرفتار کر لیا، اس کے بعد میں تمہیں اس شرط پر رہا کر دوں گا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور جتنے ممالک تم نے فتح کیے ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ آپ نے فرمایا دشمن خدا ہم سے ایسی توقع اور امید رکھتا ہے، باوجود یکا ہماری جماعت وہ جماعت ہے کہ جس نے تدمر، حوران، سخنہ اور بصرہ کو فتح کر لیا، اور ہمارا لشکر وہ لشکر ہے جس نے جنت کے بدلے میں اپنی جانوں کو خدا کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور فوج وہ فوج ہے جس نے دار فنا پر دار بقا کا اختیار اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دی ہے۔ تجھے ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم دونوں میں سے کون سا اپنے مد مقابل پر فتح پاتا ہے اور اس کے ممالک کو فتح کر کے اپنی حکمرانی کا سکہ جماتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے پہلے سے زیادہ شجاعت دکھائی، شدت کے ساتھ حملہ کیا، فنون حرب کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن کے چھکے چھوڑ گئے، اور ہمدانی، گرفتاری و اسری کے دعویٰ کے بجائے ندامت و انفعال کا پسینہ آ گیا، اور خوشامند کے لہجے میں یہ کہتا ہے کہ نبی کے عربی بھائی آپ مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا میری دل لگی اور مذاق تلوار کے ضرب ہے تاکہ اس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، لے ہوشیار ہو پھر وار کرتا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار چمکی بڑی مگر ہاتھ اوچھا بڑا اور دشمن اس وار سے بچ گیا۔ آپ کے دبدبا اور سہولت سے حریف کانپ اٹھا اور سمجھ گیا کہ مقابلے پر فتح پانا لوہے کے چنے چبانا ہے۔ یہ سوچ کر وہ بھاگا اور آپ نے تعقب کیا۔